ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشن کیے جانے لگے۔ 3 مارچ کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس حملے کی تردید کی اور کہا کہ ایران آرامکو کی ریفائنری پر حملے میں ملوث نہیں۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو قبرص میں برطانوی ملٹری بیس پر ڈرون حملے کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا، لیکن خود برطانوی محکمہ دفاع نے ایران کو کلین چٹ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ بیس پر حملے میں ایران کا کوئی کردار نہیں تھا۔ برطانیہ کے محکمہ دفاع نے کہا تھا کہ پیر کی شب ایک روٹری بیس پر ایرانی شاہد نما بغیر پائلٹ ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا، لیکن یہ ڈرون ایران نے لانچ نہیں کیے تھے، جبکہ جمعرات کو آذربائیجان کے سرحدی شہر نچخان ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے، جس پر باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ میزائل ایران نے فائر نہیں کیا، یہ حملہ اسرائیل کی ایران آذربائیجان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشنز کیے جانے لگے۔ 3 مارچ کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس حملے کی تردید کی اور کہا کہ ایران آرامکو کی ریفائنری پر حملے میں ملوث نہیں۔ ایرانی فوج نے ترکی کی جانب سے میزائل فائر کرنے کی بھی سختی سے تردید کی۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو قبرص میں برطانوی ملٹری بیس پر ڈرون حملے کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا، لیکن خود برطانوی محکمہ دفاع نے ایران کو کلین چٹ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ بیس پر حملے میں ایران کا کوئی کردار نہیں تھا۔ برطانیہ کے محکمہ دفاع نے کہا تھا کہ پیر کی شب ایک روٹری بیس پر ایرانی شاہد نما بغیر پائلٹ ڈرون سے حملہ کیا گیا، لیکن یہ ڈرون ایران نے لانچ نہیں کیا تھا، جبکہ جمعرات کو آذربائیجان کے سرحدی شہر نچخوان ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے، جس پر باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ میزائل ایران نے فائر نہیں کیا، یہ حملہ اسرائیل کی ایران آذربائیجان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشن کیے جانے لگے۔ 3 مارچ کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس حملے کی تردید کی اور کہا کہ ایران آرامکو کی ریفائنری پر حملے میں ملوث نہیں۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو قبرص میں برطانوی ملٹری بیس پر ڈرون حملے کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا، لیکن خود برطانوی محکمہ دفاع نے ایران کو کلین چٹ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ بیس پر حملے میں ایران کا کوئی کردار نہیں تھا۔ برطانیہ کے محکمہ دفاع نے کہا تھا کہ پیر کی شب ایک روٹری بیس پر ایرانی شاہد نما بغیر پائلٹ ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا، لیکن یہ ڈرون ایران نے لانچ نہیں کیے تھے، جبکہ جمعرات کو آذربائیجان کے سرحدی شہر نچخان ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے، جس پر باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ میزائل ایران نے فائر نہیں کیا، یہ حملہ اسرائیل کی ایران آذربائیجان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشنز کیے جانے لگے۔ 3 مارچ کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس حملے کی تردید کی اور کہا کہ ایران آرامکو کی ریفائنری پر حملے میں ملوث نہیں۔ ایرانی فوج نے ترکی کی جانب سے میزائل فائر کرنے کی بھی سختی سے تردید کی۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو قبرص میں برطانوی ملٹری بیس پر ڈرون حملے کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا، لیکن خود برطانوی محکمہ دفاع نے ایران کو کلین چٹ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ بیس پر حملے میں ایران کا کوئی کردار نہیں تھا۔ برطانیہ کے محکمہ دفاع نے کہا تھا کہ پیر کی شب ایک روٹری بیس پر ایرانی شاہد نما بغیر پائلٹ ڈرون سے حملہ کیا گیا، لیکن یہ ڈرون ایران نے لانچ نہیں کیا تھا، جبکہ جمعرات کو آذربائیجان کے سرحدی شہر نچخوان ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے، جس پر باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ میزائل ایران نے فائر نہیں کیا، یہ حملہ اسرائیل کی ایران آذربائیجان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشن کیے جانے لگے۔ 3 مارچ کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس حملے کی تردید کی اور کہا کہ ایران آرامکو کی ریفائنری پر حملے میں ملوث نہیں۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو قبرص میں برطانوی ملٹری بیس پر ڈرون حملے کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا، لیکن خود برطانوی محکمہ دفاع نے ایران کو کلین چٹ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ بیس پر حملے میں ایران کا کوئی کردار نہیں تھا۔ برطانیہ کے محکمہ دفاع نے کہا تھا کہ پیر کی شب
ایک روٹری بیس پر ایرانی شاہد نما بغیر پائلٹ ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا، لیکن یہ ڈرون ایران نے لانچ نہیں کیے تھے، جبکہ جمعرات کو آذربائیجان کے سرحدی شہر نچخان ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے، جس پر باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ میزائل ایران نے فائر نہیں کیا، یہ حملہ اسرائیل کی ایران آذربائیجان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشنز کیے جانے لگے۔ 3 مارچ کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس حملے کی تردید کی اور کہا کہ ایران آرامکو کی ریفائنری پر حملے میں ملوث نہیں۔ ایرانی فوج نے ترکی کی جانب سے میزائل فائر کرنے کی بھی سختی سے تردید کی۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو قبرص میں برطانوی ملٹری بیس پر ڈرون حملے کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا، لیکن خود برطانوی محکمہ دفاع نے ایران کو کلین چٹ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ بیس پر حملے میں ایران کا کوئی کردار نہیں تھا۔ برطانیہ کے محکمہ دفاع نے کہا تھا کہ پیر کی شب ایک روٹری بیس پر ایرانی شاہد نما بغیر پائلٹ ڈرون سے حملہ کیا گیا، لیکن یہ ڈرون ایران نے لانچ نہیں کیا تھا، جبکہ جمعرات کو آذربائیجان کے سرحدی شہر نچخوان ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے، جس پر باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ میزائل ایران نے فائر نہیں کیا، یہ حملہ اسرائیل کی ایران آذربائیجان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔